اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ المیہ بھی ہے اور یہ گولڈن رول بھی ہے کہ ہم چونکہ قانون کے طالب علم ہیں، اس لیے ہر ایک چیز کو قانون کے ترازو میں تولتے ہیں، ہر ایک چیز کو قانون کے عینک سے دیکھتے ہیں۔ غلطی اصلاح سب ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی اصول ہے جس سے بیوی خوش ہوتی ہے، جس سے شوہر خوش رہتا ہے، جس سے اس کی وجہ سے یعنی میاں بیوی کے خوشیوں سے، میاں بیوی کے اچھے تعلقات سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں اس میاں بیوی جس چھت کے نیچے رہتے ہیں وہاں بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بچوں کی کیریکٹر سازی ہوتی ہے۔ چونکہ رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ والدین۔ تو آج ہم اس کے اوپر تقریباً 11 یا 12 پوائنٹس کو ریز کریں گے، جو گولڈن رول ہے گھر کو جنت بنانے کا جو طریقہ ہے۔ دیکھیے، ایمان کے بعد یہ ہمارا اور آپ کا بلیو ہے کہ مومن ہونا چاہیے، پھر کیا ہے؟ عامل الصالحات، نیک عمل کرنا چاہیے۔ وہ نیک عمل کیا کیا ہے وہ ہم ایک پوائنٹ کی صورت میں اس کو ترتیب دیا ہے۔ اب ہم 11 تقریباً پوائنٹس تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ، ہاؤ ٹو میک بیوٹیفل۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ڈریم ہوم، خوبصورت گھر۔ ہم خوبصورت گھر کا مطلب خوبصورت بیوی، خوبصورت میاں، خوبصورت بچے، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں وہ کیسے کیا جائے اس کے کچھ رولز دیتے ہیں۔ تو ایک کہتے ہیں نا، بلڈ اے کلچر آف اپریسیشن، رسپیکٹ اینڈ ٹالرنس، ہے نا، عزت دے، برداشت کرے، صبر کرے، آسانی سے نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کی کسی بھی نوعیت کے کام میں حوصلہ بڑھائے۔ میاں بیوی، ماں اور باپ ایک دوسرے کی جو بھی وہ عمل کر رہے ہو، اگر برا عمل کر رہے ہیں، اگر آبجیکشنیبل عمل کر رہے ہیں تو اس سے بھی گھر کو آگ لگ جائے گی بھائی۔ اس لیے آپ احسن انداز میں کوشش کریں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو خوبصورت انداز میں، الفاظ میں آپ سمجھائیں، ہائپر نہ ہو۔ اور اگر ہائپر ہو گئے تو بیوی کو تھوڑا سا حکمت کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے۔ اور اگر بیوی ہو جاتی ہے تو شوہر کو بھی لازم ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹالرنس، پیشنس، صبر کا مظاہرہ کرے، برداشت کرے، چونکہ گھر بنانا ہے۔ گھر یہ اینٹیں بجری کے دیواروں کو گھر نہیں کہتے، گھر سنسار کو کہتے ہیں، اس میں رہنے والے لوگ کو کہتے ہیں، اس میں بسنے والے لوگوں کے رویوں کو کہتے ہیں، تب بنتا ہے گھر، ایک خوبصورت گھر۔ تو ایک دوسرے کی دل و جان سے عزت کریں، جی ہاں، رسپیکٹ کریں۔ اپنے اندر برداشت۔ ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، لیکن پریکٹس میک پرفیکٹ۔ ہم سب پریکٹس کرتے رہیں برداشت کرنے کی، برداشت کی قوت کو بڑھائیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جیسے برائی میں ہوتا ہے نا، گالی گلوچ یہ وہ کرتا ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے کہ بری عادتیں اپنا لیتا ہے، پھر وہ دوستوں کی بری عادت کو گھر میں لے کر آتا ہے، پھر گھر میں اپلائی کرتا ہے، پھر گھر ایک طوفان کا، بیٹل گراؤنڈ کا صورت سما پیش کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں خوبصورتی، ہم پھول کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کانٹوں کا بھی ذکر کرتے چلیں گے۔
کیونکہ پھول کی خوبصورتی کمپلیٹ نہیں ہوتی کانٹوں کے کو مینشن کیے بغیر. گھر کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. گھر کا کام بیوی خالی نہ کرے, شوہر بھی کرے. اگر باہر تھکا ہوا بھی آیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ کیا کرے, اس کا ساتھ دے. کہاں کہاں پہ ساتھ دے, یہ ہر ایک گھر کی اپنی سیٹ اپ ہے, وہ خود سمجھتا ہے کس وقت اس کو بیوی کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایک کام, اگر بیوی نے اچھا کام کیا, یہ قلم یہاں نے بولا جی یہ قلم دیجئے, وہ لا کے دے دیا, ہم کیا کہیں, شکریہ, دھنیہ واد, جزاک اللہ خیر. ہم شکریہ ادا کریں, یہ عادت ڈالیں اچھے گھر کے لیے, بہتر ماحول گھر میں کریٹ کرنے کے لیے. ایک دوسرے کے نام کو نہ بگاڑیں. ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش کریں. یہ نمبر 1. تھوڑی سی 1 کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے نا, کہ یعنی یہ کس قسم کے کلچر اپریشیٹ کرنے والا کلچر ڈیولپ کرے, ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرے, یہ ہے نمبر 1. اسی ٹالرنس کرے, یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے, دیکھیے ایک دوسرے پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں, ٹرسٹ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں, ایک دوسرے کی ایڈوائز لیں. کوئی اگر دے رہا ہے ایڈوائز تو سنیں, یہ نہیں کہ وہ اگنور کر رہے ہیں. فرض کیا میاں بیوی کو سمجھا رہا, بیوی اپنے ٹیبلٹ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنی ٹیلی فون لے کر بیٹھی ہوئی ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بیوی میاں کو سمجھا رہی ہے, میاں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں جی, کہ وہ بھی اپنا کتاب میں لگے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ میں لگے ہوئے ہیں, کسی ڈیوائس میں لگے ہوئے ہیں, ریسلنگ فلم دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کوشش کریں کہ ایک دوسرے پہ توجہ دیں. یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف میاں کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے ہے. چونکہ یہ گاڑی کے 2 پٹری ہیں, آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے, آپ کو اتنا اسٹرانگ رہنا ہے کہ آپ پہ جتنا بھی ٹرین کا وزن پڑے آپ نہ دھسیں. ریل ٹریک کی یہی خصوصیت ہوتی ہے نا. دیکھیے ریل ٹریک چھوٹی سی پٹری ہوتی ہے لیکن کتنی لوڈ وہ لے کر چل رہی ہوتی ہے, یہ دیکھیں آپ. تو ماں باپ, میاں بیوی, اللہ نے ان کے اندر اتنی قوت برداشت رکھی ہے نیچرلی. اگر وہ اس کو سلا دے, اگر اس کو وہ بیمار کر دے, اگر اس کو وہ ختم کر دے, تو پھر اللہ نہیں آئے گا آسمان سے کہ ان کی اصلاح کے لیے. اللہ نے گولڈن رول دے دیا, عامل الصالحات, صالح عمل. تو صالح عمل میں پہلا نمبر کیا تھا کہ کلچر ڈیولپ کریں, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کا, رسپیکٹ کرنے کا, پھر برداشت کرنے کا. برداشت بہت ضروری ہے اللہ پاک. دوسرا کیا تھا بھائی, کہ چھوٹی موٹی باتوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں. بچوں کے مستقبل کے بارے میں, یہ بچہ یہ کیا بنے گا, بیوی سے مشورہ کریں. بیوی کو معمولی نہ سمجھیں, بیوی کو یا بچوں کی ماں کو اگنور نہ کریں. ارے یہ کیا, عام طور پہ میں اب کانٹوں کا بھی ذکر کرتا چلوں پھول کے ساتھ ساتھ, عام طور پہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں, ارے یہ بھائی تمہیں کیا پتا. ہرگز ایسا نہ کریں. اپنے گھر کے پیس, شانتی چاہیے تو یہ نہ بولے تمہیں کیا پتا, بلکہ بولے تمہیں زیادہ پتا ہے. واللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, بیوی رسپیکٹ دے گی آپ کو. اسی طرح بیوی ایک اتنی خوبصورت اللہ نے یہ جوڑا عطا فرمایا, دنیا کی تخلیق ہے کہ اس کو جس رنگ میں مرد چاہے ڈھالنا واللہ ڈھال سکتا ہے, مگر تھوڑی سی حکمت کی ضرورت ہے, عملی پازیٹیو حکمت کی ضرورت ہے. وہ آپ کی ساتھی ہوتی ہے, ریل کی دوسری پہیہ ہے. آپ نے انسان کے 2 پاؤں ہوتے ہیں, دوسری ہے 2 آنکھیں ہیں, ایک میاں ہے ایک بیوی ہے. اللہ اکبر. آدم اداس تھے, دعا کیا یا اللہ, تو ہوا عطا فرمایا ہماری ماں. تو یہ ہوا کی بیٹی ہے, ہم آدم کے بیٹے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں, ویسے ہم سب آدم کے اولاد ہیں.
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو ڈسکس کریں، بچوں نے کون سی سبجیکٹ تعلیم میں لینا ہے، پڑھائی میں لینا ہے، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں۔ بیوی خوش ہوگی، بیوی خوش ہوگی، جائز خوش ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ اننیسیسری کریڈٹ دے رہے ہیں آپ بیوی کو، یہ اس کا حق ہے۔ جو مرد لوگ شیئر کرتے ہیں ان کا گھر جا کر دیکھیں، رول ماڈل ہے، خوبصورت جنت نظیر پھر ان کا گھر نظر آئے گا۔ تو اور ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کیا کریں؟ بات چیت کرتے رہے۔ ڈفرینٹ ایشوز ہوتے گھر میں، بے شمار ایشوز ہوتے۔ یار اگر بیوی کو مسکرا کے بھی دیکھیں گے نا، واللہ بیوی آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت مخلوق اللہ نے آدم کو عطا فرمایا ہے، بنی آدم کو عطا فرمایا ہے۔ بچوں کی تربیت بہتر کیسے کی جائے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ڈسکس کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کو تفصیل سے ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ عمل کرنے میں بھی بھائی آسانی ہو۔ دیکھیے کہیں کہیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ یار میاں کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، اور یقیناً اس 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک، ہم اپنے لگژری لائف کو مینٹین کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ جب بہت کام کرتا ہے انسان تو اس کا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، اب پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہش کی تکمیل تو پیسے سے ہوتی ہے نا بھائی، دیناروں سے ہوتی ہے، ڈالر سے ہوتی ہے، روپے سے ہوتی ہے، ٹکا سے ہوتی ہے۔ تو کم پیسے کو مینیج کیسے کریں؟ عورت کے تعاون کے بغیر کم پیسے میں مینیج ہو ہی نہیں سکتا، عورت کے تعاون کے بغیر۔ مرد کو چاہیے عورت کے ساتھ شیئر کرے کہ بھائی اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، اسی میں ہم نے 30 ڈیز گزارنا ہے، اور کچھ پیسے بچت بھی دیکھیے گا عورت کر لے گی۔ یہ عورت کی فطرت میں ہے، جو عورت نہیں کرتی اس کو مرد پھر سلولی اس کو سمجھائے کہ دیکھیں جی کل کے لیے کچھ بچاؤ۔ یعنی آپ مرد انٹرسٹ لیں گے گھر میں تو پتہ لگے گا نا کہ عورت بچا رہی ہے کہ نہیں بچا رہی ہے۔ تو اپنی تنخواہ کے متعلق بھی بات چیت کریں، اس میں ایک دوسرے سے مشورہ لیں۔ اچھا اب کچن کے کام میں بیوی کا پھر بار بار کچن کے کام میں، کھانا پکا رہی ہے بیگم، ہم دسترخوان لگا دیں۔ کھانا پکا رہی ہے بیگم، کھانا بنا رہی ہے، ہم کیا کریں؟ پلیٹیں رکھ دیں کھانے کے لیے۔ کھانے سے پہلے جو چیزوں کی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، جو سجاوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر گھر کے اپنے طریقے وہ کر دے، کر کے وہ اس طرح گھر کے کاموں میں یا کچن کے کاموں میں شرکت ہوتی ہے۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 1 کیا تھا؟ ہم کلچر ڈیولپ کریں اپریسیشن کا، رسپیکٹ کا اور ٹالرنس کا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اب نمبر 3 ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ وقت نکالیں، کریٹ ٹائم اینڈ ریلیکس ایٹماسفیئر۔ کس چیز کی؟ وقت نکالیں ایک دوسرے کے لیے۔ بیوی سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کیا کچھ چاہیے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے بیوی کو کہ یہ خواہش ہوتی ہے، عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ عورت چونکہ نازک ہے اس لیے ہم زیادہ زور دے رہے ہیں، مرد حضرات کو زیادہ زور دے رہے ہیں کہ عورت کا خیال رکھیں۔ عورت کمزور بھی ہے، عورت باحیا بھی ہوتی ہے، عورت بہت مضبوط بھی ہے، اور اگر عورت کو آپ
عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، ہر گھر کے ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس سے پوچھ یعنی پولیس والا پوچھ نہیں کہ کیا چاہیے، یہ دوپٹہ آپ پہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے آج، بولے آپ، کہنے کو چھوٹی سی بات ہوگی لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کیسے گھر میں میڈیکل تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ تعالی، اگر اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ آپ یہ عمل کریں۔ اور اگر غصہ کرے، غصہ بھی حسن ہے لیکن بات بات پر غصہ نہ کرے، یہ نہ ہو مشہور ہو جائے، ارے میاں ہمارے غصہ ہے یار، بچوں کو پہلے سے اندازہ ہو گیا، ارے بھائی ہمارا باپ، جہاں بابا آیا کمرے میں داخل ہوا، گھنٹی دروازے کی بجتی ہے، بچے سب چھپ جائیں، ایسا نہ ہو۔ بیوی کے چہرے پہ پریشانی آنے لگی، یار اب پتہ نہیں کیا سوال کر لیں گے، ایسا رکھیں کہ بیوی بچے آپ کا انتظار کریں، جو ہی آپ کے آنے کا بچوں کو، بیوی کو احساس ہو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں۔ تو اس کے لیے قابل کرنے کے لیے ان اصول جو 3 پوائنٹس کو ریز کر رہے ہیں ہم، اس کو ذرا خیال رکھیں، اس میں اور بہتر کریں، چونکہ رنگوں کو ہم قید نہیں کر سکتے 1 2 3 کے اوپر، بے شمار رنگ ہے دنیا میں، محبت کے بے شمار رنگ ہیں۔ مرد عورت اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کریں، میاں بیوی اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کریں، اچھی عادت یہ ڈالیں، عادت بیٹھ کر کے شیئر کریں، اپنے دل کی بات کریں۔ جب بھی کھانے کو بیٹھے تو کوشش کریں کھانا 3-4 وقت کے کھانے میں کم سے کم 1 وقت کھانا آپ کی بیوی، آپ کے بچے، جتنے بھی بچے ہو سکے، 4 بچے ہیں تو 1 بچہ بھی اگر بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ اس اپرچونٹی کو غنیمت جانیں اور بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مل کر کھائیں، کوشش کر لیں 1 پلیٹ میں سالن ہو اور دوسرے پلیٹ میں چاول، بریانی، روٹی، جو بھی ہے تافتان، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ رکھے، یعنی آپ ایک ہی برتن ہو، کوشش کریں بڑا برتن ہو، ذرا اسٹرگل کریں، چھوٹے چھوٹے برتن، سیلفشنس نہ ہو، چھوٹے برتن چاہیے ہمیں، برتنوں کا ایشو نہیں ہے یہاں ایشو یہ ہے مل کر کھائیں، اب جیسے بھی کھائیں، آپ کا کیلے کے پتے میں آپ اپنے کھانا سالن ملا لیں، جیسے جی چاہے کھچڑی بنائیں، بریانی بنائیں، مرغ مسلم بنائیں، بہاری کباب بنائیں، آپ بنگالی رسگلہ بنائیں، اپ ٹو یو، آپ بنا کر کے آپ مگر ساتھ کھائیں 1 برتن میں، ممکن کوشش کر لیں، شروع میں آپ کو عجیب سا لگے گا، یہ نمبر 3 ہے، شروع میں آپ کو عجیب سا لگے گا، یوں بھی شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا کہ ارے یہ دکھاوا کر رہا، پتہ نہیں میاں کو آج کیا ہو گیا۔ اسی طرح بیوی اگر مسکرا کر کے، سر پہ آنچیں لگ کر کے، یا انداز، عورت کی ہر انداز میں خوبصورتی ہے، وہ ایک انداز کو بکھیر کر اگر بات کر رہی ہوتی ہے تو شوہر فوراً یہ کیا ہو گیا اب تمہیں بھائی چمو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں رسپیکٹ ہو، اپنی آنکھوں میں طنز نہ ہو، مسکراتے ہوئے ویلکم کریں، ایک ساتھ کھائیں پئیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے گھر میں خیر و برکت آسمانوں سے نازل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے کو کھانے کی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اٹھایا بیوی کے منہ میں ڈال دیا نوالا، بہت بڑا صدقہ ہے، ہمارے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیوی کو جو نوالا کھلاتے ہو، یہ دس از دا بیسٹ چیریٹی، صدقہ، زندگی خوبصورت بن جائے گی، واللہ رشک کریں گے دنیا والے، اور آپ دوسروں کو بھی آپ
تربیت دیں، سمجھائیں، بتائیں کہ دیکھو گھر کو کیسے خوبصورت رکھا جائے۔ محبت کا اظہار ہوتے رہنا چاہیے۔ محبت ایک خوشبو ہے، پھول کی طرح خوشبو، اس کو محدود کرنے کی کوشش نہ کریں، اظہار کریں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچوں کو بھی پتہ ہو بابا ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ زبان اللہ نے دیا اظہار کے لیے، اچھائی میں، برائی میں خاموش، اچھائی میں اظہار ہونا چاہیے۔ کہیں کہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار ہو، کہیں کہیں خاموشی سے اظہار ہو۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات کے اوپر، مگر مسکرانے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، ساتھ ایک دوسرے کو نوالا دے رہے، اس میں کیا ہے پابندی؟ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو ہو کیئر، ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، لہذا پلیز ایک دوسرے سے محبت کا پلیز ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ آہستہ سے بات کریں یا زور سے کریں، اس میں محبت کی ترنگ ہو، اس میں خوشبو ہو، محسوس ہو کہ اس میں اپنائیت ہے، یہ شوہر ہو یا بیوی ہو۔ اب بچے دیکھ کر آپ کو اپنا رول ماڈل بنائیں، فخر کریں آپ پر، پراؤڈ کریں ہمارے پیرنٹس ماشاءاللہ۔ بوڑھے بھی ہو جائیں گے آپ کے بچے، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ خوشیوں سے نہاتے رہیں، اور جب ہم مر جائیں گے دنیا سے تو یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں گے، چونکہ آپ نے بہترین تربیت ان کو دی ہے۔ ایک دوسرے کے والدین کو اچھے ناموں سے یاد کریں اگر زندہ نہیں ہے، اور اگر زندہ ہے تو ایک دوسرے کے والدین کو وزٹ کریں، گفٹ لے جائیں۔ کچھ عورتیں ایسے بھی گفٹ لینے دینے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، نیچرلی ہماری مشرقی عورتیں بہت سلیقہ شعار ہوتی ہیں، سوائے چند ایک کے، اور وہ چند ایک بھی حالات کی ماری ہوتی ہیں، ان کو بھی اگر سمجھایا جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر دونوں کی عزت کریں، چونکہ اسلام نے دونوں کا درجہ برابر دیا ہے۔ بہت عزت کرنے کو کہا ہے، بیوی کے ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے، بیوی کے بھائی بہن کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ کریں گے، 3 پوائنٹ پہ میں فی الوقت اکتفا کرتا ہوں، پھر 4 پہ بعد میں آؤں گا۔ اگر یہ 3 پوائنٹس کو آپ لے کر چلیں، واللہ آپ اپنے گھر کو کرائم فری، آپ اپنے گھر سے پروڈکٹ، آپ اپنے گھر سے پروڈیوس کر رہے ہیں کیا؟ خیر، بہترین سٹیزن جو کل کو معاشرے کے لیے مشعل راہ بنیں گی، معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ آپ ان پر پھر فخر کریں گے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے جسم میں یہ ساری چیزوں کے کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہے گی، آپ کی آنکھیں دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گا، آپ کے کلیجے کو، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اسی بات پہ ہمیں اجازت دیجیے، 3 پوائنٹ تک ہم بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ 4 پوائنٹ تھوڑے وقفے کے بعد ہم پھر شروع کریں گے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے شوہر کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اور ہو سکے تو اپنے خاندان اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔